وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میرے قوم کے بھائیوں، سورۃ النحل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہے۔ اب کوئی نیا پرانا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ یہ امت آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ رسول آخری رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیاں یعنی کلمہ شہادت اور اس کے پاس والی انگلی کو صحابہ کرام کے سامنے اشارے سے بتایا کہ میں اور قیامت ایک دو انگلیوں کی طرح ہے۔ جس طرح ایک دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے فرمایا کہ اے امت مسلمہ، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب تم قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور جو قرآن و سنت میں نہیں اس کے خلاف ہے اس سے لوگوں کو باز رکھو گے، منع کرو گے۔ آپ کے سامنے آئے ہیں، کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ لسانی، نہ سیاسی، نہ مذہبی۔ کوشش یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سیکھ کے خود اس پر عمل کرے اور یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچائے۔ اور کیا عجب کہ قرآن مجید کا یہ حکم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ساری کی ساری امت اللہ کی کتاب پر اتفاق کر لے، اتحاد کر لے، ایک ہو جائے، اور جو کچھ ان کے پاس قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ لے، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے معاملات میں ہو۔ جو آیت سورہ نحل کی میں نے تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا ہے، اور جب بھی اپنے امت میں کوئی بھی رسول آیا ہے تو اس کی بنیادی دعوت یہی تھی، یعنی عبد اللہ، کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کو اپنے حاجات میں پکارو، ایک اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور دنیا میں جو کوئی بھی اللہ کی کتاب سے، اللہ کے احکامات سے سرکشی کرے، بغاوت کرے، یہ طاغوت ہے اور اس کا تمہیں انکار کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں
کے بعد آج پھر امت فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے. آج آپ اس مسلمان قوم کے 70 اور 80 سال کے بزرگ سے بھی آپ پوچھیں کہ بابا جی آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ نہیں بیٹا مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. جب قوم کی اکثریت اپنی کتاب قانون سے اس طرح غافل ہو جائے کہ جو کتاب اللہ نے سیکھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے بھیجی تھی، سورۃ صاد کے اندر دیکھیں اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے تمہارے طرف اتاری ہے یہ دنیا کی بہترین کتاب ہے، یہ خیر و برکت والی کتاب ہے. لیکن یہ کتاب اللہ نے کیوں اتاری ہے؟ اس لیے نہیں اتاری کہ اس کو تم کپڑوں میں لپیٹ کے طاق پہ رکھ دو. یہ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ تم اچھی تجویز سے اس کو پڑھ لو، حفظ قرآن کر لو. اس قرآن کو اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ تم اس کے تعویذ لکھ کے گلے میں لٹکا لو. یہ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ تم اس سے دم کیا کرو، ختم قرآن کیا کرو. فرمایا لیدبروا آیاتہ. یہ لیدبروا کے اندر لام، اس کو لام تعلیل کہتے ہیں. اللہ اس کتاب کے نزول کا مقصد اور سبب بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس کتاب کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس کتاب کو سیکھو، اس کتاب کو سمجھو اور اس کتاب سے نصیحت لو. یہ کتاب نصیحت کی ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ فیصلوں کی کتاب ہے. میرے بھائیوں، جب آج یہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اس کتاب کی تعلیم سے غافل ہو گئی ہے تو تھوڑا سا تو میں عمل کا ذکر کروں گا کہ آپ دیکھیں آج پورا معاشرہ اگر آپ سروے کریں تو آپ کا 75-80% لوگ جو ہے وہ منشیات استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس کو قرآن شیطانی عمل کہتا ہے، حرام کہتا ہے. آج آپ کا نیا نسل نوجوانوں کا وہ بھرپور طریقے سے منشیات کا عادی ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں سود جیسا جرم جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سودخوروں کے طرف سے، سودخوروں کے طرف. آج آپ کا یہ ملک اور پوری دنیا کے 57 ممالک اسلامی آج اس سود کے اس کبیرہ گناہ کے اندر لت پت نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، قریب زنا کرنا نہیں، قریب بھی نہ جانا. آنکھوں سے دیکھنا نامحرم کی طرف یہ آنکھوں کا زنا ہے. کانوں سے فحاشی کی باتیں سننا یہ کانوں کا زنا ہے اور فرج اس کی تصدیق کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قریب نہ جانا، لیکن پورا معاشرہ آپ دیکھیں زنا، بے حیائی اور فحاشی سے ایسا لبریز ہے کہ ایک طوفان آیا ہوا اس معاشرے کے اندر. ہماری خواتین بے پردہ ہو گئی، ہمارے نوجوان ڈسکو ڈانسر ہو گئے، ہمارا تاجر ملاوٹ کرنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ میرے امت میں سے نہیں ہے. آپ دیکھیں چانٹی کرے کتنے امت میں رہتے ہیں. آپ کے 90% لوگ
اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والے دونوں آگے جہنم میں ہوں گے۔ اب آپ سروے کریں کتنے لوگ ہیں جو رشوت لیتے اور دیتے ہیں؟ یہ جنت میں نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں ہوں گے۔ یہ تو کچھ ذکر میرے اعمال کے کیا ہے۔ اللہ کے بندو، فرقہ واریت سے باز آ جاؤ، غفلت سے باہر نکل جاؤ۔ یہ امت مسلمہ ایک امت ہے، اس کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ کوئی حزب اللہ، نہ کوئی توحید، نہ کوئی دوسرا تیسرا فرقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام بس مسلم رکھا ہے اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمہارا مسلک، تمہارا مذہب، تمہارا دین صرف اور صرف اسلام ہے، کوئی اور مسلک مذہب نہیں، کوئی اور دین نہیں ہے۔ ہمارے لیے قائد اعلیٰ اور قائد اعظم، ہمارا رہبر اور رہنما، امام اور امام الاعظم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور لیڈر ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے لیے کتاب ہدایت اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، کوئی اور کتاب نہیں، یہ مخلوق کی کتابیں ہے باقی۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مشکل کشا، ہمارا داتا اور دستگیر، ہماری خالی چولیوں کو بھرنے والا، ہمیں اولادیں دینے والا، ہماری فریاد رسی کرنے والا، زمین اور آسمان کا خالق، بارشیں برسانے والا، فصلیں اگانے والا، ہوائیں چلانے والا، دن اور رات کو لانے والا، کائنات کے ایک ایک ذرہ کا خالق اور مالک میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ سورۃ انعام کے اندر اللہ 18 انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا ان کے بھی اعمال برباد کر کے جہنم میں ڈالتا۔ انبیاء شرک نہیں کرتے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ سورۃ زمر کے اندر دیکھے اللہ اپنے آخری رسول سے فرماتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ آج کا مسلمان کیا ہوگا؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھے گا، چہرے پہ داڑھی رکھے گا، زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کرے گا۔ اللہ نبیوں سے فرماتا ہے اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو اعمال برباد کر دوں گا، عمل اللہ کے بارگاہ میں پھر قبول نہیں ہوگا۔ لیکن آج کے مسلمان کو دیکھو، یہ گاڑی خریدتا ہے، نیچے گندا جوتا لٹکاتا ہے، اس سے پوچھو یہ گندا جوتا کیوں لٹکایا ہے؟ یہ گاڑی کو نظر سے بچائے گا، یہ گاڑی کی حفاظت کرے گا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو گندے جوتے پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری گاڑی کو یہ بچائے گا؟ بچانے والا میرا اللہ ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان کھڑے کیے ہیں، یہ بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، اوپر کالا جھنڈا لگاتا ہے، گائے کا سیر لگاتا ہے، کالی ہنڈی لگاتا ہے اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے میرے بلڈنگ کو یہ کالی ہنڈی بچائے گی، یہ کالا جھنڈا بچائے گا، یہ گائے کا سیر بچائے گا۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کے دکان کے شوکیس اور پائیدان، شوکیس کے اوپر، اس کی گاڑی کے پائیدان کے اوپر گھوڑے کا نال لگا ہوا ہے، وہ کس کا ہوا نال؟ اس گندے نال پہ اس کا عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری روزی میں برکت ہوگا۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے رزق میں دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کو تنگ کرتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کو فراخ کرتا ہوں۔ اور یہ مسلمان گھوڑے کی نال پہ عقیدہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بلبل کے سامنے یہ جھکتا ہے، قاضیوں کے سامنے یہ جھکتا ہے، پیروں کے سامنے یہ جھکتا ہے، قبروں کے سامنے یہ سجدہ کرتا ہے۔ کبھی یا رسول مدد کے نعرے لگاتا ہے، کبھی یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، کبھی اس کے گلے میں دیکھے یہ بڑے بڑے 2-3 تعویذ لٹکے ہوں گے۔ پوری زندگی یہ قرآن سیکھنے کے لیے آیا تھا، سیکھنا نہیں چاہتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، صرف گلے میں اس سے لٹکایا ہوا ہے۔ یہ ماوا بھی کھائے گا، گلے میں تعویذ بھی لٹکا ہے، یہ سگریٹ بھی کرے پیے گا،
میں تعویذ بھی لٹکا ہے، یہ چرس بھی پیے گا، گلے میں تعویذ بھی لٹکا ہے، یہ جھوٹ بھی بولے گا، گلے میں تعویذ بھی لٹکا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن تو ان چیزوں سے منع کرتا ہے، تم نے گلے میں لٹکا کے اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ کے بندو، آج عقیدہ دیکھے، نظر بد کے اوپر عقیدہ۔ آج ہمارے علماء سو نے چند روایات لوگوں کے سامنے پیش کی، پورے قرآن کو انہوں نے بالکل جو ہے رد کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے، فائدہ دینا یہ بھی میرے اللہ کا کام ہے۔ یہ محکمہ کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان کا، ان کے اکثر مولویوں کا یہ عقیدہ بنا ہے، یہ فلان فلاں کو دیکھا، نظر لگائی بلڈنگ پہ، نظر لگائی بلڈنگ گر گیا، گاڑی پہ نظر لگائی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہے، یہ کان سننے کے لیے ہے۔ روایتوں کو ذرا غور سے دیکھا کرو، ان سے پوچھو جو روایتیں پیش کرتے ہیں، العین حق، یہ آنکھیں حق ہے۔ آنکھوں کا ترجمہ انہوں نے نظر بد سے کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے معاملے تحریف کی اس روایت کے اندر، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ مسئلہ سیکھے، القرآن متن والحدیث توضیح، قرآن اصل میں متن ہے تو حدیث اس کی توضیح ہے، اور کوئی بھی شرح اپنے متن کے خلاف نہیں واضح کر دی۔ قرآن کہے نفع نقصان اللہ دیتا ہے، اللہ کے نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آنکھیں کو دیکھنے سے بھی نقصان ہو جاتا ہے؟ حالانکہ اسی روایت کے اندر ہے وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ، اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے رد کر دیا، چونکہ تقدیر پر سبقت کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر یہ روایتوں کو مانتے ہیں تو روایتوں میں تو آتا ہے انسان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس انسان کی تقدیر اللہ نے بنا دی ہے۔ اب اس میں نظر کہاں سے آ گیا؟ اس کا عقیدہ آج جادو پہ بنا ہے، بڑے بڑے مکاتب پہ فکر، بڑے بڑے آپ دیکھو علماء، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے توحید کے دعوے کرنے والے آج جادو اور منتر سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جادو شوکہ بازی ہے، جادو میجک آرٹ اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، عربی کے اندر اسے سحر کہتے ہیں۔ سحر پرانی ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھے، عربی لغت کی ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھے، السحر کے معنی خدعون سے کیا ہے، تمام ڈکشنریوں نے یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہے۔ لیکن آج کیا عقیدہ دیا اس امت کو کہ لبید ابن عاصم، ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا تھا۔ جادو کیسے کیا تھا جی؟ زیزروان ایک کنویں کا نام ہے، بنو زریق وہ شہر کا نام ہے، وہاں پہ جادو کیا، کنویں میں سامان رکھا، اس کا اثر 3 میل دور جا کر مدینہ میں نبی پہ ہو گیا۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ کا نبی مدینے میں بیٹھا ہے، جادو کرنے والا بنو زریق میں بیٹھا ہے، فاصلہ 3 میل کا ہے۔ اللہ کے بندو، بغیر اسباب کے کام کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اذا اراد لشیء ان یکون له کن فیکون، پھوکوں سے کام کرنے والا، حکم سے کام کرنے والا، عدل سے کام کرنے والا، بغیر اسباب کے کام کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ظاہر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ لاؤ شاعروں کو، میں بلوچستان کے پہاڑوں تک گیا ہوں، میں آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ کے پہاڑوں تک گیا ہوں۔ اللہ کے بندو، میں نے چیلنج کیا ہے، اگر جادو سے کوئی کچھ کر سکتا ہے، اگر نظر لگانے والا لگا سکتا ہے، لاؤ میرے اوپر نظر لگا کے دکھا دو، تعویذ کر کے دکھا دو، کم کر کے دکھا دو، جادو کر کے دکھا دو، مجھے یہاں تقریر کرتے کرتے گرا دو۔ کسی کے پاس پاور، اللہ کے بندے یہ کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن اس کو یافکون کہتا ہے، قرآن اس کو جھوٹی نمائش کہتا ہے، کیفی ساحر کہتا ہے، انما سلو کہتا ہے۔ یہ بناوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کے بندو، آج نبی پہ جادو ہو گیا۔ کیسے نبی پہ جادو ہو گیا؟ نبی پہ وہی آ رہی ہے، جادو ہو گیا۔ یخیل الیہ انہ یفعل شیئا ما یفعل، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں گا، دین کا کیا ہوگا، سارا دین تم نے مشکوک کر دیا۔ قرآن اٹھا کر دیکھے، حوالہ میں دیتا ہوں،
اسرائیل آیت نمبر 47 اور 48 وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضل فلا يستطيعون السبيل. اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی پہ جادو مارے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا. سنو یہ اللہ کی کتاب ہے, اٹھا کر دیکھو ترجمے والا قرآن تمہارے گھر میں ہوگا. اللہ 3 فتوے لگاتا ہے یہ شخص ظالم ہے, یہ گمراہ ہے, یہ بے دین ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو مارے. آج اس امت کا یہ عقیدہ ہے آخر زمانے میں دجال آئے گا فیام السماء فتمطر والارض فتنبت, حکم دے گا آسمان کو بارش برسائے گا, زمین کو حکم دے گا فصلیں اگائے گا, ایک شخص بلائے گا فیقتلہ اسے قتل کر دے گا ثم یحیی پھر اسے زندہ بھی کر دے گا. ارے بھائی یہ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بارش دجال برسائے گا, فصلیں دجال اگائے گا, پھول دجال دے گا, زندگی دجال دے گا. اللہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ بیان فرماتا ہے پورا قرآن اٹھا کر دیکھے لا شریک لہو, لہو اللہ کا کوئی شریک نہیں, نہ آسمان کے ملائک, نہ انبیاء اولیاء, نہ دجال, نہ سائل, نہ نفوت لگانے والا. سبحانہ تعالی عما یشرکون, اللہ تمام شریکوں سے پاک ہے. یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. نہ آپ سے ووٹ چاہیے, نہ نوٹ چاہیے, نہ کسی طرح پہ ہے, بس ایک مسئلہ ہے. اگر ہم سمجھتے ہو ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, آپ بھی یہ سیکھے, راستوں میں نکلے, میدان میں آ جائے, غریب کوچوں میں جائے, قرآن سیکھے, لوگوں کو سنائے. یہ زندگی مختصر زندگی ہے میرے بھائی, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. آئیے تم اللہ کے سپاہی ہو, تم مجاہد ہو. آج جگہ جگہ شرک ہو رہا ہے, کوئی دلی کا پجاری, کوئی تالی کا پجاری, کوئی پیر کا پجاری, کوئی نظر پہ عقیدہ, کسی کا جادو پہ عقیدہ. اس لیے نکلو میرے بھائی, توحید کا مسئلہ سیکھو, بتاؤں تو سب کو بتا دو ہمارا اللہ ایک ہے, لا شریک لہو. اللہ کے نبی اس کے ساتھ شریک نہیں, آسمان کے ملائک اس کے ساتھ شریک نہیں, اس زمین پہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. وہ یکتا ہے, اکیلا ہے. اور اس کے بعد نیک اعمال اختیار کرو. کیا عجب کے موت آئے, انشاءاللہ اگر صحیح عقیدے صحیح عمل کے ساتھ موت آئے تو ملائک تمہارا جو استقبال کریں گے اور جنت کی خوشخبری دیں گے, ورنہ ناکامی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. انشاءاللہ بھی مغرب کے صلاۃ کے بعد یہ مرکز المسلمین میں درس قرآن و سننا ہوگا, تشریف لائیے, سنیں. اگر کوئی اشکال ہو ہمارے خلاف لوگ بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں, انشاءاللہ قرآن و سنت سے آپ کو سمجھائیں گے. اگر ہماری کوئی غلطی ہو ہماری اصلاح فرمائے, انشاءاللہ ہم اصلاح کے لیے بھی تیار ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.